کہ جی ہم نے چونکہ وہ ذات گرامی ہمیں پسند نہیں ہے اور ہم نے کسی اور کو لانا ہے تو آئین لائی گئی، آئینی ترمیم لائی گئی۔ اگر 3 سینئر موسٹ ججوں میں سے ایک بھی توقع رکھ سکتا ہے کہ میں چیف جسٹس آف پاکستان بن سکتا ہوں، تو کون سا جج صاحب جو ہیں اپنے دوران ملازمت حکومت کو ناراض کرے گا؟ یہ کون سی عدلیہ کو آپ کس آزادی کی طرف لے گئے ہیں؟ جن فریقین اور پارٹیوں نے 26ویں آئینی ترمیم کے لیے ووٹ ڈالا ہے، انہوں نے پاکستان میں ناانصافی کو فروغ دیا ہے، وہ قومی مجرم ہیں، اور عوام پاکستان کو چاہیے کہ یہ جتنے بھی پارٹیاں ہیں ان کے جتنے بھی پارلیمنٹیرین سے آپ کا واسطہ پڑے تو ان کو آئینہ ضرور دکھایا کریں کہ آپ کی وجہ سے ملک میں ناانصافی کو فروغ مل رہا ہے۔ مروت صاحب یہ بتائیے گا کہ عمر ایوب صاحب نے کہا کہ 2 سال کے اندر انٹرنیٹ کی سست روی کی وجہ سے $15 ارب ملک سے باہر چلے گئے، دوسری جانب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ $15 ارب کو بڑی بات نہیں ہے، عمران خان کی رہائی بڑی بات ہے، تو آپ کی تو آپس میں کنٹرڈکشن ہے اتنی زیادہ اس بات کے اوپر؟ نہیں، ہماری اور عمر ایوب خان کی کوئی ایسی کنٹرڈکشن نہیں ہے، یہ آپ نے ہی نکالی ہے۔ جتنے لمبے آپ سوالات کرتے ہیں اپنے داڑھی کے حساب سے کریں نا تو میں فوراً جواب دوں گا۔ اچھا مروت صاحب، آپ نے کہا کہ جو بائیڈن کے جانے سے لندن پلان فیل ہو چکا ہے۔ نہیں، لندن میں نے کہا آفیشلی یتیم ہو گئے۔ اچھا، تو یہ ٹرمپ کے آنے سے پی ٹی آئی کو کوئی فائدہ ہوگا؟ نہیں، ٹرمپ کے آنے سے صرف یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ جو بائیڈن انتظامیہ کی وجہ سے جو سرپرستی ملی تھی اور جو ظلم و جبر کا تسلسل تھا وہ ختم ہو جائے گی۔ سر پی ٹی آئی کا آج آپ شکریہ، پیپلز پارٹی کا شکریہ ادا کریں کہ وہ وزیر اعظم کو گھیر کے ایوان میں لے آئے اور آپ لوگوں نے بھرپور احتجاج کا لطف اٹھایا۔ تو وزیر اعظم کے ایوان میں آنے سے کون سی ہم پہ جو ہے شہد کی نہریں آ گئی ہیں یا کوئی جو ہے دودھ کی دریا جو ہے امٹ پڑے ہیں؟ آ گئے اور چلے گئے اور آگے سے جو ہے سمیٹ گئے۔ مروت صاحب یہ بتائیے گا کہ محسن نقوی صاحب اس وقت واشنگٹن ڈی سی میں ہیں، ان کی وہاں پہ ملاقاتیں اگر کسی سرکاری حکام سے ہوتی ہیں تو اس کا کتنا فرق پڑے گا پاکستان کے؟ میرا خیال ہے کہ ذرا نیاگرا آبشار کا ٹرپ کر کے واپس آ جائے گی۔ اچھا، ٹرمپ کے لیے دل میں نرم گوشہ ہے، محبت ہے، احترام ہے، کیا ہے؟ میں تو ذاتی طور پہ ٹرمپ کی کل کی تقریر سنی ہے، میں تو اسے لیڈر ماننے لگا ہوں۔ کیا انہوں نے کس انداز سے اور کس طریقے سے وہ بولا ہے اور کس طرح اس نے امریکنوں کی بات کی ہے اور کیا ہمیں احساس دلایا ہے کہ مہذب، ترقی یافتہ اور جمہوریت پسند قومیں جو ہیں وہ کس طرح کے لیڈر پیدا کرتی ہے۔ آپ بھی تصور کریں نا، پاکستان میں بھی ایسا کوئی جمہوری لیڈر ہو جو اس طرح کی جو ہے وہ داڑ کے اور چنگاڑ کے کہہ سکے کہ میں نے فلاں کو بھی فکس کرنا ہے اور کسی کی مجال نہیں ہے کہ ٹرمپ کے ایک لفظ پہ احتجاج کر سکے۔ یہاں پہ تو وزیر اعظم میں پاکستان جو ہوتا ہے وہ اپنا وزیر داخلہ مقرر نہیں کر سکتا ہے۔ تو وزیر داخلہ پرائم منسٹر نے نہیں مقرر کیا؟ مروت صاحب آپ نے وزیر اعظم کو خود وزیر داخلہ نے مقرر کیا ہے۔ مروت صاحب، پی ٹی آئی نے نعرہ لگایا تھا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ، ٹھیک ہے جی، امریکہ ہم ایبسلیوٹلی ناٹ، تو آپ مروت صاحب یہ اس بات کی جو ہے ہمیں اس بات پہ کام کریں، ہمیں سمجھائیں کہ وہاں پہ قراردادیں پاس کی گئی ہیں پی ٹی آئی کے حق میں سارا کچھ، تو وہ ایبسلیوٹلی ناٹ والا نعرہ کیوں؟ وہ قراردادیں کہاں پاس ہوئی ہے؟ آپ میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں روز۔ سر آپ اپنا پہلے تعارف کروا دیں تو پھر تعارف کروا دیں اپنا۔ تعارف ابھی باتوں میں ہو جائے گا۔ آپ کو کون سا قرارداد ہے جو ہم نے پاس کروائی ہے امریکہ میں؟ نہیں، آپ نے یہاں پہ جو آپ کے وہاں پہ زلفی بخاری صاحب ہیں اور جو وہ امریکہ میں نہیں ہوتے، لندن میں ہوتے ہیں، لیکن لندن میں تو دوسرا ملک ہے نا، امریکہ تو علیحدہ ملک ہے۔ آپ کون سے چینل سے ہیں جی؟ کون سے سے ہیں؟ یہ آپ کے حلقے سے؟ میں آپ کے حلقے سے نہیں، میں عوام ہوں، عوام کے۔ وہ جو عوام ہے وہ آپ ہے۔ ایسی ہوتی ہے عوام۔ ٹرمپ سے کتنی امیدیں ہیں یہاں سے جو مذاکرات آگے نہیں چل رہے، ڈیڈ لاک کا شکار ہو جاتے ہیں؟ یہ میری ذاتی رائے ہیں، اس کو پی ٹی آئی کی رائے سے تشبیہ نہ دیں، یہ میری ذاتی رائے ہیں، کیونکہ ہمیشہ میں جو بھی بولتا ہوں تو لوگ اپنے تئیں خود ہی سمجھ لیتے ہیں کہ شاید پی ٹی آئی کی رائے ہے۔ میں ہمیشہ اپنی رائے کا اظہار کرتا ہوں۔ ٹرمپ کا یہ جو اقتدار ہے نا، میں دیکھ رہا ہوں کہ بین الاقوامی تبدیلیوں کا باعث بنے گا، نمبر 1، اور زیادہ نہیں 6 ماہ کے اندر یہ جو ہمارا خطہ ہے نا، یہ تبدیلیوں کی زد میں ایسا آئے گا کہ ایسی تبدیلیاں آئیں گی کہ جن کا آپ لوگوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا، اور امریکہ اپنی طاقت کے بل بوتے پہ، سائنس اور ٹیکنالوجی کے بل بوتے پر، اپنی دولت اور اپنی ملٹری پراویس کے بل بوتے پہ اس پہ اب قادر ہیں۔ تو لہٰذا 6 ماہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارا خطہ، مڈل ایسٹ اور اسی طرح
یورپ چائنا کے حوالے سے جو پالیسیز آ رہی ہے وہ دنیا میں ٹریڈ کے فروغ کے لیے، امن کے فروغ کے لیے، جمہوریت کی فروغ کے لیے، میں ریپیٹ کرتا ہوں، جمہوریت کے فروغ کے لیے بہت ہی ممد اور معاون ثابت ہوگی۔ ہو سکتا ہے ہم اپنے تئیں پاکستان میں جمہوریت کا بول بالا نہ دیکھ سکے، لیکن اگر ٹرمپ اور اس کی انتظامیہ صحیح معنوں میں اپنے ایڈمنسٹریشن کو ڈیولپنگ کنٹری میں جمہوریت ڈیولپ کرنے کے مواقع دیں اور جمہوری طاقتوں کا ساتھ دیں اور جمہوری قوتوں کی پشت پناہی کریں، کیونکہ دنیا جو ہے اب فاسٹلی تیزی سے جو ہے ڈکٹیٹرشپ سے وہ طوالت یا علیحدگی اختیار کر رہی ہے۔ پاکستانیوں کا بھی حق ہے وہ بھی جمہور دیکھیں، اپنی ترقی دیکھیں، یہ جو غیر یقینی صورتحال ہے اس کا خاتمہ ہو۔ سر، ٹرمپ نے رات کو اپنی تقریر میں یہ بھی کہا کہ ہم جو ہمارا ساز و سامان افغانستان میں ہے وہ ہم واپس لائیں گے جتنا فوجی، تو کیا وہ اکیلے ایسا کر سکتے ہیں پاکستان کو الائی کیے بغیر؟ میرا خیال ہے وہ ان کا ڈیمانڈ تو بنتا ہے، لیکن پٹھانوں سے چینی ہوئی چیز لینا بڑا مشکل ہے، ملے گا اس کو کچھ نہیں۔ اچھا سر، یہ بتائیے کہ آپ کو تھوڑا سا فیلنگ ہے کہ وزیر اعظم اتنے عرصے بعد ایوان میں آئے، بہت سارے ایسے سوالات تھے جن کا وہ جوابات دینا چاہ رہے تھے، لیکن صرف پاکستان تحریک انصاف کے آج کے رویے کی وجہ سے وہ تقریر کیے بغیر چلے گئے، جواب نہیں دے سکے۔ میں عرض کروں نا، دیکھیں میں خود ان چیزوں سے خوش نہیں ہوتا ہوں، یہ ایوان کے اندر انتشار ہو، شور شرابہ ہو۔ میری خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے درمیان صلح ہو، آہنگی ہو، ہمارے درمیان نفاست اور طریقے سے بات چیت ہو۔